جی مولوی صاحب، علامہ صاحب کیسے ہیں؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون سے اللہ کا؟ وہی جو آسمان میں رہتا ہے؟ ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی، کبھی چاہیں گے کہ آپ کے اپنے اللہ کے صفات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں یا وہ شرم آتی ہے؟ علامہ صاحب حاضر ہیں آپ کے اللہ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے؟ اور مسلمانوں کے اللہ اشاعرہ ماتریدیہ شیعہ، ان کا اللہ کے کیا صفات ہیں، آپ کے اللہ کے کیا، اہل حدیث کے اللہ کے کیا صفات ہیں؟ حاضر ہیں؟ سب کو تم نے مشرک کہتے ہو آپ لوگ۔ ابھی یہ گفتگو نہیں کرے گا اللہ پہ، اسماء صفات پہ کبھی گفتگو نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کے اللہ کی داڑھی بھی ہے اللہ کے ناخن بھی ہے نا صفات الانامل ہے کہ نہیں بھائی؟ ناخن ہے اس کے۔ یہ گفتگو کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ آپ ادھر ہم مسکرانے کے لیے آئے ہیں یا گفتگو کرنے کے لیے؟ دیکھو لوگوں، علامہ سب خاموش ہے، شرما رہے ہیں ڈر گئے بھائی چہرے کا رنگ اڑ گیا اس کا اور بھائی جواب دے دو، بولو بھائی اللہ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اسماء و صفات پر توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہو سارے دن، سب کو کافر کہنے والے۔ اب ادھر آئے شیعوں کے پروگرام میں، آپ کے رب پہ کہ بھی مناظرہ ہو جائے آپ سے کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں ان کے کرشنا میں فرق ہی کیا ہے؟ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ علوی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی آدمی؟ اس کا مائک صحیح ہے، اس کا مائک صحیح ہے، اس کو سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ جواب نہیں دے رہا آدمی۔ ابے آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ او بھائی علوی صاحب میں آپ سے گفتگو، آپ کے چیلے کو نہیں لاؤں گا ادھر، چیلے سے جو مولوی صاحب خود موجود ہیں، آپ کے چیلے سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چیلنج دیا 3-4 مہینے سے، 5-6 مہینے کتنے ہو گئے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں، ان میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کبھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب ادھر آئے ہیں وہی گور رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بولنا اللہ عری کو دیکھ کے بولنا بھی بھول گئے یہ گاٹ ٹاک۔ جی آ رہے مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے، مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے۔ جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے کوآرڈینیشن انصاری صاحب ہیں۔ جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم آپ انصاری صاحب سے بات کریں بھائی، آپ انصاری صاحب سے بات کریں۔ میں نے آپ گفتگو مجھ سے مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، آپ نے انصاری سے کرنا ہے؟ معاملہ سیدھا کرنا ہے۔ آپ نے انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے۔ نہیں، جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا۔ جعفر کاظمی بھی میرا کوآرڈینیٹر ہے، میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں؟ آپ کو شرم آتے ہیں؟ آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے، ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں، سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ان کے رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہیں، یہ مشرک ہیں۔ ابن تیمیہ مجسمہ ہے، مشرک ہے۔ یہ آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا، کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب، توحید کے ٹھیکیدار، پتہ چلے نا؟ کیوں نہیں گھبرا گیا ہے نا؟ کہتا ہے میرے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ وہ آ جائے۔ کہتے نہیں وہ آ جائے گا نا تو بات نہیں کرنے دے گا نا، موضوع طے کرنے میں اس کا جو چلا وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا، اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بغیر بات، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا۔ آپ مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدا، سلام علی من اتبع الہدا، المسلمون السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نحن اہل الہدا ونحن اہل التوحید وانتم المجسمۃ المشرکون۔ شرطوں پر قائم ہیں۔ انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی، کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ یہ ڈر گیا، ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے گا۔ اور مجھ سے تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ لیں۔ آپ کو کافر سمجھتا ہوں، میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ آپ ہدایت کے پیروکار ہیں تو ہے، نہیں تو کافر ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ او بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟
ہم پورے شرائط کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیں گے، اور ہماری شرائط الگ اور ہم نے ہے، جعفر شرائط بھی قاسمی آپ شرائط آپ کی جعفر منظور قاسمی ہیں، بھاگ گیا اپنی شرائط سے، اپنی شرائط سے منظور کیوں ہیں، المسلمون علی شروطہم، تم تو اور مسلمانوں شرائط کے منظور ہیں بھائی، شرائط منظور ہیں آپ کے، آپ مجھ سے بات کرو نا. چلو جو ہم نے شرائط دی اس پر مناظرہ شروع کرو شرائط پر، چلو چلیں جی. دکھاؤ شرائط یار، کیا شرائط ہیں؟ پہلے تو ان شرائط پر مناظرہ شروع کرو، پہلے صفات چلو موضوع تو طے ہو جائے نا. آپ کو منظور ہے چلو شروع کرو، آپ لکھ دو ان کے منظور ہے، آپ کو یہ شرائط منظور ہے؟ آپ پہلے موضوع طے کرو نا، پھر شرائط ہمیں منظور ہے، شرائط آسان ہے. ابھی کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ توحید پہ بھی کرنا، توحید پہ بھی کرنا. یہ شرائط منظور ہے تو اس کے اندر موضوع بھی ہے، مناظرے کا عنوان بھی ہے. نہیں اس طرح نہیں، چالاکی نہیں، اس میں موضوع کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں موضوع کیا لکھا ہے آپ نے؟ شرائط موضوع دو ہوتے ہیں نا. منظور ہے ابھی کہا، جھوٹ بولتے ہو اب، بھاگتے ہو اب، تم نے ابھی کہا مجھے منظور ہے. آپ نے شرائط کا بولا، میں نے آپ کی شرائط کو مان لیا بھائی، آپ کی شرائط کو مان لیا، موضوع کو نہیں مانا. میں نے موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا، موضوع کو میں نے تسلیم نہیں کیا مولوی، اسی لیے تو آپ بھاگ رہے ہیں نا. شرائط کے اندر سب کچھ ہے، شرائط پڑھ کے شیخ صاحب میں نے تو آپ کی شرائط کو کسی نے مجھے فارورڈ نہیں کیا نا، مجھے تو نہیں معلوم. میں سناتا ہوں آپ کو، اس کے اندر ہے عنوان مناظرہ، اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت، دعویٰ کی تنقیح کے لیے چند سوالات، شیعہ مناظر کے ماخذ کیا ہوں گے، آپ ہنسیں. نمبر 2، شیعہ اصول کے مطابق صحیح حدیث کی شرائط کیا ہے. نمبر 3، جن لوگوں نے آپ کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کو نہیں مانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نمبر 4، نہ ماننے والا مسلمان ہے یا کافر. امامت کی تعریف اور امام کے اوصاف شیعہ اصول کے مطابق کیا ہیں. شرائط مناظرہ، یہ شرائط ہی نہیں ہے، یہ سب سوالات ہیں بھائی. محمد شاہد انصاری اور محمد جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. آپ خاموش ہو کے سنیں اب. نمبر 2، نمبر 1 شرائط مناظرہ، مناظرے کا کنٹرول 2 افراد محمد شاہد انصاری اور جعفر کاظمی کے پاس ہوگا. نمبر 2، عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے، بصورت دیگر مناظرہ سے باہر جائے گا تو وہ اس کی شکست تصور ہوگی. نمبر 3، ایک ٹرم میں صرف ایک دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ مناظرہ نتیجہ خیز ہو سکے، اور جب تک ایک دلیل کا جواب اور جواب الجواب اور اس کی مکمل تنقید نہ ہو جائے تب تک دوسری دلیل پیش کرنے کی قطعی اجازت نہ ہوگی. نمبر 4، فریقین میں سے کسی کو کسی کی مقدس ہستیوں اور مد مقابل سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور کرنے والے کو کنٹرولر کی طرف سے سخت سرزنش کی جائے گی. یہ ہماری شرائط، اور ہم نے آپ کے مناظرے کا یہ چیلنج دیا ہوا ہے، آپ نے ابھی قبول کیا ہے. شروع کریں بسم اللہ. چلیں ابھی سن لیا، ابھی آپ میری بات نہ کاٹیں شیخ صاحب، میں نے آپ نے اسی کے عنوان پہ بات کریں گے تو نہیں کاٹوں گا. میں نے آپ کی بات سنی ہے، میں نے آپ کی کاٹوں گا، دوسری بات کریں گے تو کاٹوں گا. آپ نے بات کی اپنی، میں آپ ہی جو آپ نے جو گفتگو کی نا میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے، میری بات کا جواب یہ آدمی ڈر گیا نا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آپ ہی کی گفتگو پر دیکھیں شیخ صاحب، پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب میری بات نہ کاٹیں، تسلی سے سن لیں، اگر بات غلط بھی ہے آپ سن لیں، دوسروں کو سننے دیں تاکہ افہام و تفہیم ممکن ہو سکے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب امامت زیادہ اہم ہے یا الوہیت و توحید زیادہ اہم ہے، مجھے بتاؤ. یہ بات کی بات ہے جو تمہارے ساتھ کیا ہوا بس وہی ہے. پہلی بات ہے کہ ہم نے ان کو چیلنج دی تھی بھائی صاحب، ہم نے موضوع دیکھیں، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ دو. شیخ صاحب بات نہ کاٹیں نا، شیخ صاحب بات نہ کاٹیں پلیز. آپ بات غلط کرتے ہیں. میں بات کروں تو غلط ہوگی تو آپ کہتے ہیں. شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو چیزیں ہوتی ہیں شیخ صاحب. ہم نے آپ کے شرائط، اجازت دیں مجھے بات کرنا ہے کہ شیخ صاحب پلیز. شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دریا دلی دکھا کر، یہ شیعوں کی ہم نے برائی دکھا کر، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہانہ نہ ملے بھاگنے کا، فرار ہونے کا، کیونکہ فرار کا بڑا سابقہ ہے آپ لوگوں میں. شروع سے فرار کرتے آ رہے، تاکہ یہ بہانہ نہ ملے. ہم نے کہا شرائط ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا ہمیں منظور ہے، شرائط دیکھے بغیر میں کیا ہم، لیکن موضوع کے متعلق ہم نے نہیں کہا کہ موضوع مناظرہ منظور ہے. موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا قبول ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا شرائط منظور ہے، موضوع مناظرہ ہم نے نہیں کہا منظور ہے. موضوع مناظرہ اب ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو میرا جو آپ سے جو چیلنج ہے، پرانا چیلنج ہے 6 مہینے سے پہلے. اوپر سے پٹی ہٹائیں، اوپر سے لائٹ سے پٹی ہٹائیں، اپنی تصویر سے پٹی ہٹائیں، ایکسیس پوری دیں ہمیں. آگے سے پٹی ہٹا رہے ہیں. پٹی کون سی پٹی؟ یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کس پٹی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ پٹی وٹی کوئی آگے ہمارے سامنے پٹی آ رہی ہے، ایکسیس دیں پوری. پٹی نہیں ہے یہاں پہ بھائی. تصویر اتار کے دو یار. میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں. قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے
کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے, اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو جواب تک نہیں دیا. ہمارے پلیز میری بات نہ کاٹیں, پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں, پلیز میری بات نہ کاٹیں, میں گفتگو کر رہا ہوں. میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں, جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے, ٹھیک ہے نا. موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں ہیں. شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہیں, اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا, لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے, کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل ہیں. پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے, ازواج اس میں شامل یا نہیں ہے. اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے, مناظرہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے, مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا. ہم نے تو پہلے چیلنج دیا. مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے, کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا, کسی موضوع پہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا, حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں, میری بات کو سن لیں. میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ, یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کروں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات. دوسری بات, امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں, بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے. لیکن ہمارا ادعا یہ ہے, اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں, اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, کہ توحید امامت سے پہلے. اللہ ہے تو نبوت ہے نا, اللہ ہے تو نبوت ہے, اللہ ہے تو قرآن ہے, اللہ ہے تو دین ہے, اللہ ہے تو نماز ہے, اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے, اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے. اللہ ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک, اشاعرہ کے نزدیک, ماتریدیہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک, بریلویہ کے نزدیک, دیوبندیہ کے نزدیک, آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں, آپ مجسمہ ہیں, اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں چل رہا, دوسری بات کر رہے ہیں. دوسری بات خاموش ہو جاؤ. میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو ہو. اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کو وجہ بتائیں. کوئی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا, وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو. اگر آپ کی توحید صحیح ہے, اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے, اور شیعہ مشرک ہے نا, دوسرے مشرک ہے, بریلوی مشرک ہے, احناف مشرک ہے, آپ کی توحید صحیح, تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے, وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ کب سے اہم بنی ہے. توحید زیادہ اہم. جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے, ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں, لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا, ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا, اتنی چالاکی. لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظر شرائط میں مذکور ہے. موضوع اور ہوتا ہے, شرائط اور ہوتے ہیں. ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہے, گرچہ وہ جاہلانہ ہے, لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا. ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے. نمبر 1 توحید ہے, سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے, کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے, اس پہ گفتگو. اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی. چلیں ایک منٹ, آپ نے جو شرائط بتایا نا, اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں, اس پہ مجھے اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے, چلے گی آپ کی بات سنیں نا, مجھے آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا, تو جواب سن لو نا, خاموش ہو جاؤ. اتنا ڈر گیا یہ آدمی. ایسے نہیں بات چلے گی, آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے, میں آپ کی بات سنتا رہوں گا. ابھی آخری فقرہ, ادب سے دیکھو, ادب سے گفتگو سنو. مجھ سے جواب لینا, تو میری بات ختم ہو, آپ جواب دے دینا نا بھائی. میری بات ختم ہو, میری بات ختم ہو, پھر آپ میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کر لینا بھائی. جب آپ نے شرائط مانی, آپ سن لو نا, آپ سن لو پلیز. آپ ان شرائط میں عنوان طے ہے, شرائط اور ہوتا ہے, موضوع اور ہوتا ہے. پلیز سن لو بھائی. عنوان طے ہے. شیخ صاحب میری بات ختم ہونے دو. آئے گا, موضوع سے باہر جانے والے کو روکے گا. جب آپ نے شرائط مان لی, اس کا مطلب ہے آپ نے عنوان مناظرہ مانا ہے. اگر آپ شرائط مانتے ہیں, عنوان مناظرہ مان چکے ہیں. عنوان مناظرہ آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ پھر یہاں کہیں میں شرائط بھی نہیں مانتا. اگر آپ شرائط مان رہے ہیں تو عنوان مناظرہ مان چکے ہیں. اگر آپ نے دوسری شرط دھیان سے سنی ہو, آپ دھیان سے تو سنتے نہیں ہو, ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو, پھر آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہو. دوسری شرط دھیان سے سنو, عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. تو اگر عنوان ہی نہ ہو تو روکیں گے کس کو؟ عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے, عنوان توحید ہوگا نا, عنوان توحید ہوگا. سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر اگر مناظر بار بار موضوع مناظرہ سے باہر جائے گا تو اس کی شکست تسلیم ہوگی. تو یہ بات آپ سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہماری جعفر کاظمی صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی, انصاری صاحب اور جعفر کاظمی صاحب دونوں بات کروائیں گے, اور ایک بات ہوگی, انصاری صاحب کے پاس پورا کنٹرول ہوگا, اور
ان کے ساتھ جعفر قادمی صاحب کے پاس بھی پورا کنٹرول ہوگا. آپ اب پہلے انصاری صاحب سے بات کریں. اگر آپ اپنی پرانی شرطوں پر قائم ہیں تو ہم اپنی بات آگے چلائیں گے, اور اگر آپ قائم نہیں ہیں تو جس طرح آپ ہمیشہ قائم نہیں رہتے, تو مجھے آج بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ قائم نہیں رہیں گے. تو پہلے آپ انصاری صاحب سے بات کریں, اس کے بعد آپ ہم سے بات کیجئے گا. گفتگو آپ ہی سے ہوگی, گفتگو آپ ہی سے ہوگی, کیونکہ مناظر آپ ہیں, مناظر سے ہی گفتگو ہے. لوگ ابھی آپ کو جانتے ہیں, انصاری کو کوئی نہیں جانتا. شیخ صاحب, لوگوں حضرات سنیں, میں نے ان سے کیا کہا. میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو چیلنج دیا موضوع مناظرہ پر. موضوع مناظرہ کیا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام, پلیز سن لینا. آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنے 12 اماموں کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ دیں امامت کا مسئلہ ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ امامت کے مسئلے پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. آپ کیوں امامت کے مسئلے سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اپنے 12 اماموں کو موحا الیہ ثابت کرو, نبیوں سے اعلیٰ ثابت کرو. آپ ان کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے, جو صفات ہیں, وہ اس کو ثابت کرو. جی شیخ صاحب, ابھی میں نے آپ کی بات سنی ہے, مزید کچھ کہنا ہے یا میں شروع کروں؟ انصاری صاحب سے بات کریں. آپ کیوں آئے, پھر ادھر کیوں آئے؟ داڑھی لگا کے, ٹوپی لگا کے, پگڑی لگا کے کیوں آئے؟ اب انصاری سے اگر بات کرنی میں نے. شرم کرے, داڑھی پر آپ توہین کر رہے ہیں, داڑھی کی توہین کر رہے ہیں, شرم نہیں آتی آپ؟ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی نا, اور کیوں ادھر آئے ہو نا؟ اور اگر انصاری سے بات کرنی تو آپ ادھر کیوں آئے؟ تیل لگا کے داڑھی پہ ادھر کیوں آئے؟ مجھے دعوت دی گئی ہے, عقل نہیں تھی آپ کی, بات انصاری سے ہونی, آپ کیوں آئے؟ زبان بند کریں داڑھی کے بارے میں. اب اجازت ہے میں کچھ گفتگو کروں. توہین کیوں کی ہے تم نے؟ نبی کی سنت کی توہین کرتے ہو, حضرت علی کی سنت کی کرتے ہو. وہابیوں کی داڑھی اور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ ہے ہی نہیں, نبی کے دین پہ آپ ہے ہی نہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مشرک ہیں, کافر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. وہ اور ہے, وہ اور ہے, یہ اور ہے. انصاری سے بات کرو جا کے. آپ سے بات کریں گے. لوگوں سن لو, ان سے میں نے کیا پوچھا؟ تیرے سارے عقیدوں پر بات کریں گے, تیرے کفری عقیدوں پہ بات کریں گے, تیرے شرک عقیدوں پہ اجازت دیں شیخ صاحب, شیخ صاحب, کریں گے, تیرے گھر تک شیخ صاحب, شیخ صاحب, اب مجھے 2 لمحے بات کرنے دیں آپ تسلی سے. اوکے, مجھے 2 لمحے بات سنیں. سب میں لوگوں سے, سب سے انصاری سے, آپ سب سے گفتگو کروں. لوگ سن لیں, میں نے سے کیا کہا, توحید زیادہ اہم ہے یا امامت؟ انصاری صاحب سے بات کرو. میں نے ان سے کہا کہ ہم امامت کے موضوع پر بالکل آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کے بڑوں سے گفتگو کیے, ڈاکٹر زبیر صاحب آپ سے 10 گنا بڑے ہیں. اب بھائی چپ کرو نا, مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی. ہم آپ کی بات کو نہیں کاٹنا چاہتے شیخ صاحب, آپ کچھ ہمیں بات کرنے دو نا. انصاری صاحب سے بات کرو. یہ بھاگ رہا ہے یار, یہ آدمی بھاگ رہا ہے. بھاگ نہیں رہا, ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں, بھاگ نہیں رہے. انشاءاللہ قیامت تک شرطوں پہ. او بھائی, مجھے بھی بولنے کا حق ہے. انصاری صاحب آپ نے اپنی جملے کہے, مجھے بولنے کا حق ہے نہیں. میں آپ کے جواب سنیں گے, ہماری نہیں سنیں گے. انصاری صاحب سے بات کریں آپ. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کاٹ کے بھاگ گیا بھائی. لوگوں دیکھ لو, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تو, میں تو بالکل چاہتا ہوں امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس سے اہم زیادہ کیا ہے, توحید ہے نا. میرا ادعا یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں مجسمے تمام فرقوں کے نزدیک. میں ثابت کروں گا اہل اسلام, ان کے عقائد اتنے گٹیا ہیں توحید میں, اتنے گٹیا کہ ان کے رب میں, انصاری صاحب کے اللہ میں, اور اس شخص کے اللہ میں, اور ہندوؤں کے کرشنا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, اسی پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. ایک آسمانی موہوم جانور کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, جو نہ رب ہو سکتا ہے, نہ وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے, جو خود محتاج ہے انواع اقسام چیزوں کی, اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں. یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں, اس جانور کی یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں, کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے, سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے. یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور دوسروں پہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, توحید پہ بات کرو. کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے, شرائط اور ہوتے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے. نہیں, بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے, موضوع مناظرہ اور ہے. میں بالکل امامت پہ, اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان 2 موضوعات کے بعد, میں بھی وعدہ دیتا ہوں, میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جتنے میرے چینل ہیں, اردو زبان میں, عربی زبان میں, انگلش زبان میں, فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں, فیس بک میں, ٹک ٹاک, پاسورڈ آپ کے نام کرا دیتا ہوں. مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی, بشرط یہ کہ پہلے ان 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. بشرط یہ کہ پہلے 2 موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. اتنا ڈرپوک آدمی, فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا, چلا گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو شیخ صاحب اب سن لو, میں نے کہا کہ آپ کے شرائط احمقانہ ہیں, کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول مناظرہ کے 2 آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ غلط بات ہے, 1 آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ایک سازش رکھتا ہے نا, میں تجویز کے طور پر, نہ مانے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ موضوع مان لیں, آپ 5 کنٹرولر لے کے آئیں. مناظرہ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, اس میں قیاس آ جائے گا.
दो आदमी के पास जब कंट्रोल होता है ना तो वो आपस में फिर वो झगड़ा करना शुरू कर लेते हैं। एक आदमी के पास कंट्रोल हो तो वो बेहतर है, लेकिन आप कहते हैं दो आदमी के पास कंट्रोल हो, कोई बात नहीं, दो आदमी के पास कंट्रोल हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मौजू मान लें या कम से कम ये वजाहत करें। आपने वजाहत भी नहीं किया ना कि मैं तौहीद पे अल्लाह यारी से क्यों गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस पे आप कह दें कि मैं इस मौजू पे क्यों, आपने जवाब नहीं दी। मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, इसमें अज़वाज शामिल है या नहीं है, मैं इसलिए इन वजूहात के बिना पर अल्लाह यारी से मुनाज़रा नहीं करूंगा। कह दो ना, कह दो, खत्म बात। फिर लोग देखेंगे आपके जवाब क्या, ऐसे ही काट के चला गया जी कि तुम 12 इमामों के साथ। बिल्कुल वो मेरी जिम्मेदारी है, आपसे बड़ा डॉक्टर जुबैर साहब वो अहले हदीस के आलिम है, वो आपसे 10 गुना अपने आप को मुहक्किक समझते हैं, बिल्कुल तशय्युअ के मौजू पर वो आपको कुछ भी नहीं समझते ना। उनसे मैंने मुनाज़रा किया, उसको शिकस्त भी दिया, उसके होंठ यहां पे सूख गए थे ना, सब लोगों ने देखा था। वो मुनाज़रा को एक बार फिर गौर से देख ले, सुन लेना उसको, ठीक है ना। ओके मेरे अजीज, ये शख्स भाग गया, ये तय डरपोक, ये आया था, इसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अब साबित हो गया ना मेरे अजीजों, मेरा दावा कि इनके रब है, हिंदुओं के रब में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों ये मुनाज़रा क्यों नहीं करता ना? अगर ये इनके पास सही तौहीद है, मुसलमानों के पास तौहीद नहीं है, सब मुशरिक हैं, तो ये मुनाज़रा क्यों नहीं करता तौहीद पर? ठीक है ना, इनके रब में और हिंदुओं के रब में फर्क क्या है, ठीक है ना, क्यों मुनाज़रा नहीं करता? इसीलिए काट के भाग गया ना कि मेरा इद्दा सही है। फिर आ गया भाई, वो शेख साहब आप कट गए थे, क्यों आप वापस आ गए? आप गए थे, माइक खोल दो शेख साहब का। इनको दोबारा जो है तसल्ली दिया गया है। क्यों कट गए थे भाई आप? मेरे अराइज सुने आपने? दोबारा दोहरा दूं अपने अराइज, आपने सुने नहीं शायद, कुछ अराइज हैं आपसे, सुनेंगे? अंसारी साहब से बात हो गई? नहीं, अंसारी से मैंने बात की, अंसारी ने सुनी होगी। आपसे आप बात आपसे करनी है, अंसारी से नहीं करनी मैंने, मुनाज़रा आपसे होना है। हमने जाफर काज़मी से तय किया हुआ है, आपने शराइत माननी है, शराइत के अंदर ये बात तय है। शेख साहब मौजू है मुनाज़रा तय, अंसारी साहब इधर, आपने कबूल किए शराइत। शेख साहब फ्राइडे को अंसारी साहब इधर तशरीफ लाए थे, शराइत में दोनों का नाम है। शेख साहब जुम्मे के दिन अंसारी साहब इधर तशरीफ लाए थे इंग्लिश प्रोग्राम में। मैंने उनसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि हम मौजू मुनाज़रा हमें मंजूर नहीं है। मौजू मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि मौजू मुनाज़रा जो वो कह रहे हैं हम उन मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले दो और मौजूआत पे मुनाज़रा होगा। हमारा जो आपसे तजवीज़ है शेख साहब, शेख साहब पर क्यों नहीं बात कर रहे? क्या आप शेख साहब मैं वजह बताता हूँ, मैं वजह बताता हूँ, वजह बताता हूँ, मानते हैं, वजह क्यों नहीं कर रहे उस पर? इजाजत देंगे जवाब देने की? सुनेंगे मेरी जवाब? हाँ, आप ये बताएं कि आप मौजू मुनाज़रा से क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब सुनेंगे शेख साहब मेरी, और या हमारी मुझे बात काटेंगे जैसे पहले काट रहे थे? मैं जवाब दे दूं, इजाजत है? लेकिन टाइम तय करें, टाइम तय करें, 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, 2-3 मिनट मैं बात करता हूं। ठीक है, 3 मिनट मुझे टाइमर लगा देता हूं, 2 मिनट 3 मिनट। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं इनकार नहीं करता, देखें मौजू मुनाज़रा